الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة
والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم عارف کیف و کم شاہ والا حشم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال آج اسلامی سال دے آخری مہینے دا آخری جمعۃ المبارک ہے ہجری 1434 سال دا آخری مہینہ اور آخری مہینے دا آخری جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ آن والا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہجری 1435 دے پہلے مہینے دا پہلا جمعۃ المبارک ہوئے گا ماہ محرم الحرام دا
انشاءاللہ تعالی اگلا پہلا جمعۃ المبارک ہوئے گا. یہ نہیں چپ کر کے بیٹھنا نہ جان دیں. اور اج ماہ ذوالحجہ مبارکہ دی 26 تاریخ بھی ہے اور آخری جمعۃ المبارک بھی ہے. یعنی کچھ دنوں تو بعد اسلامی سال ہجری 1434 اختتام پذیر ہو رہا ہے اور کچھ دنوں تو بعد نواں اسلامی سال ہجری 1435 اللہ خیر فرمائے شروع ہو رہا ہے. اج ماہ ذوالحجہ مبارکہ دی 26 تاریخ دے حوالے دے نال حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المجاہدین جناب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے وچ کچھ گلاں باتاں میں بیان کرن دی کوشش کر رہا ہاں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر بھی نے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد بھی نے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ جس دن جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا صحابہ اکرام دے مجمع دے وچ ایک خوشی دی لہر دوڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے لامکاتوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام بھی بھیجیا تے فاروق اعظم دے اسلام قبول کرن تے مبارکباد بھی بھیجی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے غیب دیاں خبراں سنان والے نبی تانوں اللہ کافی ہے. حسبک اللہ تانوں اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین تے نالے مومنوں دے وچوں او بندے بھی تواڈے واسطے کافی نے جنہاں نے تواڈی اتباع کیتی ہے، جنہاں نے تواڈی پیروی کیتی، جنہاں تواڈی اطاعت و فرما برداری کیتی. اے میرے محبوب جنہاں نے تواڈی ادا نو ادا کیتا، تواڈے نقش قدم تے چلے، او تواڈے فرما بردار تے تواڈے متبع امتی
وہ بھی تواڈے واسطے کافی ہے۔ جس وقت اللہ تعالی نے لا مکان تو سلام بھیجیا تے فاروق اعظم دے اسلام قبول کرن دے اوتے مبارک بھی بھیجی تے صحابہ کرام نے خوشی دے وچ آ کے اللہ تبارک و تعالی دی کبریائی تے بڑائی بیان کیتی، تکبیر دا نعرہ ماریا، اور ایڈا زبردست نعرہ سی کہ روایات وچ آندا ہے کہ اس نعرے وجن دے نال مکہ المکرمہ دے پہاڑ جڑے نے سن او گونج اٹھے سن، مکے شریف دے پہاڑ گونج اٹھے سن، اینی خوشی ہوئی سی، مکے دے پہاڑوں میں بھی خوشی ہوئی سی، صحابہ اکرام نو خوشی ہوئی سی، اللہ تبارک و تعالی دی ذات نو خوشی ہوئی سی۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن گئے تے صحن کعبہ دے وچ جا کے کھڑیاں ہو کے تلوار ہاتھ وچ پھڑ کے تے ہوا وچ لہرا کے آپ نے اعلان فرمایا، ببانگے دوہل اعلان کیتا کہ اے مکے دے کافرو، جن نے اپنے بچے یتیم کرانے نے، جن نے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کرانا ہے، آئیو میرے سامنے، اج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ آج فاروق اعظم نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن آپ دی جرت اور آپ دی بہادری، آپ دی شہ زوری نو پورا عرب جاندا سی، کیڑا سامنے آ سکتا سی، کسے دی جرت نہ پئی جناب فاروق اعظم دے سامنے آن دی۔ بارگاہ مصطفیٰ وچ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی سچے نہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہی سچے ہیں۔ یا رسول اللہ ساڈا خدا سچا ہے؟ فرمایا الحمدللہ ساڈا خدا سچا ہے۔ یا رسول اللہ ساڈا دین سچا ہے؟ فرمایا الحمدللہ ساڈا دین سچا ہے۔ یا رسول اللہ ساڈا قرآن سچا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ساڈا قرآن بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ ساڈا رسول بھی سچا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین دی ذات نے مینوں اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو جناب فاروق اعظم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ جدو ساڈا خدا سچا ہے، جدو ساڈا مصطفیٰ سچا ہے، جدو ساڈا قرآن سچا ہے، ساڈا دین ایمان سچا ہے، تے سانو لک کے چھپ کے ڈر کے نماز پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں، سانو لک کے چھپ کے ڈر کے تبلیغاں کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ آج ایس کاشانہ تو چلنے ہاں تے سدھے خانہ کعبہ حرم شریف دے سین دے وچ جا کے میں اذان پڑھنا وا، تسی جماعت کرایا جی، پھر ویکھاں گا کیڑا کافر تواڈے واسطے رکاوٹ بنتا ہے، پھر میں ویکھاں گا کیڑا کافر تانوں مکہ المکرمہ دیاں گلیاں بازاراں چ تبلیغ کرن تو روکدا ہے، اتوں پھر جلوس دی شکل وچ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ حرم شریف دے وچ تشریف لے آئے، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے،
علامہ اقبال نے اپنے دعائیا شعر وچ کیتی ہے. اگے آ جاؤ, سنتا نہ پڑھیا جی, سنتا بعد پڑھ لیا اگے آ جاؤ. بچیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. جڑی تمنا اس وقت حضرت فاروق اعظم نے ظاہر کی تھی نا, وہ منظر کشی علامہ اقبال نے پیش کی تھی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حکم کی ہے جس وقت نواں نواں بندہ مسلمان ہوندا ہے نا کہ انہوں چاہیے اپنے دین دے مسائل سکھے, نماز دے مسائل سکھے, روزے دے مسائل سکھے, حج دے مسائل سکھے, زکات دے مسائل سکھے, پاکی پلیدی دے مسائل سیکھنا شروع کر دے. پاکی پلیدی دے مسائل سیکھے گا, انہوں پتہ لگے گا وضو کنج کرنا میں, انہوں پتہ لگے گا غسل کنج کرنا میں, انہوں پتہ لگے گا تیمم کنج کرنا میں. نماز دے مسائل سیکھے گا, انہوں پتہ لگے گا کہ نماز کنج پڑھنی ہے, رکوع کنج کرنا ہے, قوما کنج کرنا ہے, قیام کنج کرنا ہے, سجدہ کنج کرنا ہے, سنتا کنج پڑھنیاں نے, فرض کنج پڑھنے نے. حج دے مسائل سیکھے گا, انہوں پتہ لگے گا حج کنج کرنا ہے, طواف کعبہ کنج کرنا ہے, احرام کس طرح بننا ہے, صفا مروہ دی صحیح کنج کرنی ہے, حجر اسود نوں بوسا کیویں دینا ہے, مقام منتظم دے اوتے دعا کیویں منگنی ہے, میدان عرفات وچ کیویں حاضری دینی ہے, قربانی کنج کرنی ہے, میدان مزدلفہ وچ کس طرح جانا ہے, شیطان نوں کیکریاں کس طرح مارنیاں نے, انہوں پتہ چل جائے گا. زکات دے مسائل سیکھے گا, انہوں پتہ لگے گا زکات کنے مال دے وچوں کنی دینی ہے, کتے کنوں دینی ہے, تے کدوں دینی ہے, کنا مال ہو جائے زکات دینی ہے, تے کنی زکات دینی ہے, تے کنوں دینی ہے, تے کدوں دینی ہے. یہ سارا پتہ ادوں لگے گا جدوں دین دے مسائل سیکھے گا. روزہ رکھن دے مسائل سیکھے گا, انہوں پتہ لگے گا کہ روزہ کس وقت شروع کرنا ہے, افطاری کدوں کرنی ہے, سحری کدوں کرنی ہے, روزے میں کہڑی چیزاں جائز نے, کہڑی چیزاں ناجائز نے. یہ اس وقت انہوں روزہ رکھنے کا پتہ لگ جائے گا. جناب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا تے اسلام قبول کرن تو فوراً بعد بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں اللہ دا قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتا, نبی دا فرمان بھی پڑھنا شروع کر دیتا. تے پڑھان والے کون؟ اللہ دے شاگرد. پڑھن والے کون؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اس شاگرد تو بھی قربان جاواں تے اس استاد تو بھی قربان جاواں. سیکھن والا 25 لاکھ مربع میل دا حاکم تے بادشاہ, تے سکھان والے کون نے؟ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہاناں دا حاکم بنا کے بھیجا. سکھان والا کون ہے؟ جس بارے خدا نے فرمایا الرحمن علم القرآن. رب رحمان نے اپنے محبوب نو قرآن سکھایا. تے سکھان والا خدا وے, تے سکھن والا مصطفیٰ وے. خدا رب العالمین دی
حضرات بابرکات دے کولوں سکھ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق نو سکھایا ہے، عمر فاروق نو سکھایا ہے، عثمان غنی نو سکھایا ہے، مولا علی سے خدا نو سکھایا ہے، حضرت بلال حبشی نو سکھایا ہے، حضرت سلمان فارسی نو سکھایا ہے، حضرت صہیب رومی نو سکھایا ہے، حضرت ابو ہریرہ نو سکھایا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نو سکھایا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نو سکھایا ہے۔ اے رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں اللہ دا قرآن پڑھیا تے اللہ دا قرآن اللہ دی بارگاہ وچوں پڑھ کے سکھ کے سمجھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ دے اندر حرم شریف دے وچ خانے کعبے دے وچ کلاس لائی، خانے کعبے وچ کلاس لان تو بعد اگے آ جاؤ اگلی صف خانے کعبے وچ کلاس لان تو بعد پھر صحابہ کرام کو پڑھانا شروع کر دیتا۔ اس مدرسے دا مدرس، اس مدرسے دے صدر مدرس، اس مدرسے دا ناظم اعلی حضرت محمد مصطفی تے سکھن والے کون نے؟ صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سکھن والے نے، صحابہ کرام سکھن والے تے صحابیات سکھن والیاں نے تے جو سکھیا سکھایا جا رہا ہے، جو سکھیا سکھایا جا رہا ہے وہ ہے اللہ دا قرآن، جہدے بارے پروردگار عالم نے فرمایا ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب سکھی سکھائی جا رہی ہے، وہ مدرسہ، وہ جامعہ، وہ یونیورسٹی، وہ تعلیمی ادارہ کیسا وہ ماحول ہوئے گا، کیسا وہ سما ہوئے گا جدو صحابہ کرام دی کلاس لگی ہوئے گی تے اس کلاس وچ معلم کائنات، ساری کائنات دا معلم تے استاد تے ٹیچر بیٹھ کے صحابہ کرام نو پڑھا رہا ہوئے گا۔ وچ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سکھاؤندے نے پے، عمر فاروق سکھ دینے پے، سکھ دیاں ہن خدا جاندا وے سکھان والے نے کنا سکھا دیتا ہے تے سکھن والے نے کنا کو سکھ لیا ہے، سکھان والے نے کنا سکھایا ہے تے سکھن والے نے کنا کو سکھ لیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاروق اعظم دے علم دے بارے ارشاد فرمایا، اینا کو علم جناب فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ وچوں سکھیا ہے۔ قرآن پاک دیاں 7 منزلاں نے، قرآن پاک دے 30 سپارے نے، قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے، قرآن پاک دے 540 رکوع نے، قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں مبارکاں نے۔ یہ سارا قرآن ہجے نہیں پڑھیا، ساریاں سورتاں ہجے نہیں پڑھیاں، سارے سفارے ہجے نہیں پڑھے، ساریاں منزلاں ہجے نہیں پڑھیاں، سارے رکوع ہجے نہیں پڑھے۔ رکوع کنے پڑھے نے؟ 40۔ سورتاں کنیاں پڑھیاں نے؟ 1۔ سپارے کنے پڑھے نے؟ 2 رکوع کٹ 2.5 سپارے۔ ایک سورت بقرہ پڑھیے، ایک سورت پڑھیے جدا نام ہے سورۃ البقرہ۔ مہینے کنے لگے، ہفتے کنے لگے، سال کنے لگے؟ یہ 2-4 دنوں دے وچ یا 2-4 ہفتیاں دے وچ یا 2-4 سالاں دے وچ سورت بقرہ حضور علیہ السلام دے کولوں نہیں سیکھی۔ حضرت فاروق اعظم نے سورت بقرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں 12 سالاں وچ سیکھی ہے، 12 سالاں وچ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ تے کسی شے دی کمی ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تے انج کر کے نگاہ کر کے حضرت فاروق اعظم نو سارا قرآن پڑھا سکتے سن۔ تھوڑی جی توجہ کرتے، تھوڑی جی توجہ ہوندی تے فاروق اعظم دے سینے وچ غیبی طور تے سارا اللہ دا
قرآن آ سکتا سی. جس طرح کہ بڑیاں حدیثاں میں آتا ہے، انہاں حدیثاں میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مذکور ہے، موجود ہے. عرض کی بارگاہ مصطفیٰ وچ یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں بڑیاں گلاں سننا وا، میں تواڈے کولوں بڑیاں حدیثاں تے بڑے تواڈے ارشادات سننا وا، لیکن میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میں بھول جانا وا. تے یا رسول اللہ مینوں دم فرماؤ، مینوں کو دم کرو، دم میں تواڈے کولوں جو گل سکھاں سنا سمجھا بھولا نہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر وچھا لے. بخاری شریف دی حدیث پا کے جاندا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر وچھائی تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بک حضرت ابو ہریرہ دی چادر وچ پا دیتے، وچ کچھ بھی نہیں، اس طرح کر کے بک بھرے پا دیتے، پھر بک بھریا پھر پا دیتا، پھر بک بھریا پھر پا، وچ کچھ بھی نہیں. غیبی طور پہ 3 بک جناب ابو ہریرہ دی چادر وچ پا دیتے، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت میں آلا حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خالی ہاتھاں دے بارے فرماؤندے نے اے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. 3 بک پائے نا، فرمایا ابو ہریرہ چادر چک لو، چادر ٹھپ لو، ٹھپ لئی، فرمایا اٹھا لو، اٹھا لئی، فرمایا اپنے سینے نال لا لو. ذرا تسی بھی آکھو سبحان اللہ. سینے نال لا لو. ابو ہریرہ نے او چادر اپنے سینے نال لائی. 2-4 دنوں تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، فرمایا ابو ہریرہ سنا او کو اثر ہویا کہ نہیں، کوئی گل بات یاد رہی ہے کہ نہیں کہ بھول گئے ہو؟ پتا تو ہے سی، لیکن فرمایا ابو ہریرہ گلاں باتاں یاد نہیں او بھول گئیاں نے. عرض کی یا رسول اللہ جدوں دا تسی 3 بک بھر کے میری چادر وچ پایا نا، اے غیبی خزانہ، اس تو پہلے کدی گل یاد نہیں سی رہندی، تے غیبی خزانہ عطا فرمان تو بعد کدی کوئی گل بھولی نہیں. حضور علیہ السلام چاہتے ریسا بھی پڑھا سکتے سن. ایک بزرگ ہوئے نے جنہ نام سی حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ. کتاباں وچ انہاں دے بزرگاں دے بارے آندا ہے. ایک انہاں دے کوئی بندہ آیا، عرض کردا ہے اے اللہ تعالی دے بندے آ بزرگو، میری بیوی میرے نال ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ بیوی دا ذہن کچھ اور ہوندا سی، بندے دا ذہن کچھ اور ہوندا سی. بیوی 5 وقت دی نماز پڑھدی سی، بندہ نماز نہیں سی پڑھدا. بیوی قرآن پاک پڑھی سی، بندہ قرآن نہیں سی پڑھیا. یعنی بیوی دا دھیان توجہ خیال دین والے پاسے رہندا سی تے بندے دی توجہ دین والے پاسے نہیں سی ہوندی، بلکہ دنیا داری والے پاسے رہندی سی. وہ کہندی سی کرما والیا تیری عمر 30 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے، 35 سال ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئی ہے، کتنی تیری عمر ہو گئی ہے، ہجے تک تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھیا. کتنی تیری بدبختی ہے، کتنی تیری بدقسمتی ہے کہ تو ہجے تک قرآن پاک بھی نہیں پڑھیا. میں اج تیرے نال نہیں بولنا،
اج میں تینوں اپنے لاگے نہیں لگن دینا، اج میں تیرے ناراض ہاں، جنی دیر تک تو قرآن پاک نہ پڑھے گا اونی دیر تک میں تینوں اپنے نیڑے نہیں آن دینا۔ چل حضرہ پہلا قرآن پاک پڑھ کے آ، پاویں 2 لفظ روزے یاد کر، پاویں 5 لفظ، پاویں 10 لفظ، پاویں 1 سورت، پاویں 1 آیت، پاویں 2 آیتاں، پاویں 5 آیتاں روزانہ پڑھ، تے جدن تیرا قرآن مکمل ہو جائے گا نا اس دن میرے کو آ جائیں، اس رات کو تو میرے بستر کے اتنے آ سکنا ہے۔ انہیں آخیا ہوں کرا کی یہ تو بڑا لمبا چوڑا پہنتا پی گیا۔ وہ گیا حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ دے کول، جا کے کہندا بزرگو میرے اتنے ذرا کرم فرماؤ، مینوں ذرا دم کرو، مینوں ذرا اللہ دا قرآن پڑھا دو۔ میری بیوی نے اس طرح میرے اتنے پابندی لا دیتی ہے، تے پابندی وہ ہے بھی بالکل ٹھیک ہے، اپنی تھان سے بالکل سچی ہے، اس معاملے میں میں جھوٹا ہوا، تے میرے اتنے کرم کرو، مینوں قرآن پاک پڑھاؤ۔ میں تو انی دیر تک اپنی بیوی میں کو جا نہیں سکتا جنی دیر تک میں قرآن پاک نہ پڑھیا۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بچے نو ذرا نام نہ اپنے کول سکون دل بٹھاؤ۔ آپ نے فرمایا انج کر، فلانی نماز تو جماعت نال پڑھنی ہے، میں نماز پڑھاواں گا تے فلانی نماز تو جماعت نال پڑھنی ہے، تو اس بعد مینوں دسی کہ تینوں اللہ تبارک و تعالی نے کی عطا فرمایا وے۔ وہ نماز ٹائم تے آیا، وضو کیتا، اذان ہوئی، صاف آ کے بہ گیا، تکبیر ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھانی شروع کر دیتی۔ ادھر بھی بندے، ادھر بھی بندے، سجے بھی بندے، کھبے بھی بندے، اگے بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سفا پتیاں ہوئی نے، جہے قرآن پاک پڑھے سن وہ تو پڑھے سن، لیکن نماز تو بعد نتیجہ کی نکلیا؟ سلام پھیریا، جن سجے پاسے بندے کھلوتے سن وہ سارے کے سارے حافظ قرآن بن گئے، جن کھبے پاسے کھلوتے سن سارے کے سارے ناظرہ قرآن بن گئے۔ سجے پاسے والے حافظ قرآن بن گئے تے کھبے پاسے والے ناظرہ خوان بن گئے۔ ایک نماز دے بعد قرآن پاک غیبی طور تے قرآن پاک دا علم وہ سینے میں آ گیا۔ یہ تو غلامہ دا حال ہے نا، یہ حال ہے خدمتگاروں کا، یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو بزرگاں نے اتنا کرم کیتا ہے تے پھر جنہ بزرگاں نے جس پیاری ہستی دا کلمہ پڑھیا ہوئے او کلمے والی ہستی جڑی ہے وہ چند چاہے تے توجہ کر کے ایک سیکنڈ وچ، ایک لمحے وچ، ایک گھڑی وچ سب کچھ دکھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے 1 سال کی بجائے 1 مہینے، 1 ہفتے، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 لمحے دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق اعظم نو سورۃ بقرہ کی سارا قرآن پاک پڑھا سکتے سن۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ تے ہوے نا جتوں علم وہبی بھی ملتا ہے تے علم کسبی بھی ملتا ہے، علم وہبی بھی ملتا ہے تے علم کسبی بھی ملتا ہے، لیکن مہینہ نہیں لگا، ہفتہ نہیں لگا، دن نہیں لگا، سال نہیں لگا، 2 سال نہیں لگے، 3 سال نہیں لگے، 4 سال نہیں لگے، 5 سال نہیں لگے، بلکہ 12 سال دے وچ صرف اور صرف سورت بقرہ حضرت فاروق اعظم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے 12 سال لا دیتے، 12 سال۔ اج تے 6 مہینے لنگ جانا تے ماں پیو آ جاتا استاد جی سارے بچے نے 6 مہینے لا لے نے یہ تک ٹریا نہیں، بچہ سال ہو گیا وے یہ تک ٹریا نہیں، 1.5 سال ہو گیا وے، اتنے مہینے ہو گئے یہ تک لو بھی
پٹی دے ہوتے ہی ہجے تک نورانی کہہ رہے ہوتے ہی ہجے تک پہلے اس بارے ہوتے لگا ہوئے. اج کل تو لوگ کالے پی جاتے ہیں نا, لیکن یہ نہیں پتا لگتا کہ بنیادی طور پہ ٹائم کنا لگتا ہے. تے بچے سکولوں کے جانے نے, سکولوں کے جانے نے تو پھر وہ کتنے اپنا پلے گروپ ہوں, کتنے پریپ, کتنے نرسری, 3 سال کچی کلاس میں بہنگا بچہ, 3 سالوں تو بعد پھر وہی پہلی کلاس ہوں. پہلی کلاس این کر لو اول میں جب بہنگا نا اس وقت وہ 4تھا سال ہوں. بیٹھا کہڑی کلاس اول میں, ہجے 1 کلاس سے بیٹھا ہے, ہجے پہلی کلاس سے بیٹھا ہے. تے سال کنے لگے نے 4 سالوں کے پہلی کلاس پڑھی ہے. پہلی کلاس تے دنیاوی علم پڑھنا ہوئے, دنیاوی ادارے میں جانا ہوئے تے تواڈے بچے 4 سال بھی ایک کلاس لا دین تے والدین چونکہ چلاچے کیوں کیسے نہیں کرتا, کوئی اعتراض نہیں کرتا. مسجد دے مدرسے ایک نویں بچے نو 6 مہینے گزر جانا نورانی کہہ رہے ہوتے, ہجے تک نہیں پڑھے ہوا ہے, ہجے تک بچہ کسی پاسے نہیں لگا. تو بندہ پوچھے تو پرانے پاک پڑھا کے اس بچے نو مسیتوں فارغ کرانا چاہنا ہے؟ نہیں. اے ادارہ وہ ادارہ ہے, اے کالج وہ کالج ہے, اے یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے, اے تعلیمی ادارہ وہ تعلیمی ادارہ ہے کہ دنیا کے تعلیمی ادارے میں پرائمری کر کے بندہ اگلے سکول چلا جاتا ہے, مڈل کر کے اگلے سکول چلا جاتا ہے, میٹرک کر کے اگلے سکول چلا جاتا ہے, اور پھر میٹرک کرنے تو بعد کتنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے, پنجاب یونیورسٹی چلا جاتا ہے, گجرات ہاف یونیورسٹی چلا جاتا ہے, فلانی یونیورسٹی جیوں جو کلاساں چڑھدیا جاندیاں نے پہلے ادارے چھڑتا جاتا ہے. لیکن اے ادارہ وہ ادارہ ہے, اے تعلیمی ادارہ وہ ادارہ ہے کہ بچپن تو لیا کے بڑھاپے تک ہے ادارہ چھٹیا نہیں جا سکتا. علامہ اقبال نے دے بارے فرمایا ہے مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, یہ بھی سارے آنیا کیا سبحان اللہ. قربان جاواں تہاڈی آواز تو یہ آواز کہدے واسطے رکھی ہوئی نے, گپا مارن واسطے, گالاں کڈن واسطے, چگلیاں کرن واسطے, یہ غیبتاں کرن واسطے آواز نہیں رکھی. کہدے واسطے اللہ دے ذکر واسطے تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے. میرے کیا کو سبحان اللہ. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, دنیا دے مدرسے ویکھے نے, دنیا دے کالج ویکھے نے, دنیا دیا یونیورسٹیاں بھی ویکھیاں نے, دنیا دے تعلیمی ادارے بھی ویکھے نے. ایک کلاس پڑھنے تو بعد چھڈیا جا سکتا ہے, 2 کلاساں پڑھنے تو بعد چھڈیا جا سکتا ہے, لیکن عشق و محبت کا مکتب ایسا مکتب ہے, عشق و محبت کا مدرسہ ایسا مدرسہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سکولوں کی چھٹی ہو جاوے نا, یونیورسٹیاں کالجاں سبق یاد ہو جاوے, چلو چھٹی کر لو, لیکن ایتھے چھٹی نہیں ملتی. ایتھے کدو چھٹی ملے گی؟ ایتھے چھٹی ادو ملے گی جدو آخری ویلا آیا ہوئے گا. پہلا پڑھے گا, پھر پڑھائے گا, پھر وہ پہ عمل کرے گا, نمازاں پڑھے گا, درس قرآن سنے گا, درس حدیث سنے گا, یہ تو مبلغ بن کے نکلے گا تو لوگوں اس پاسے لا دے گا. یہ مدرسہ مرن دے ٹائم تک بھی نہیں چھٹیا جا سکتا. چھٹے گا کدو جب بندہ دنیا تو چلا جاوے گا. سال کتنے لگ گئے؟ بولو 12. عمر فاروق اعظم نے سیکھیا کی سورت, بولو سارے, سورت بقرہ. ساریا سورتوں نالوں وڈی سورت ہے, 2 رکوع گھٹ 2.5 سپاریاں دی سورت ہے, 40 دے رکوع نے, تے 12 سال لا دیتے
سورت بقرہ سکھن دے ہوتے تے سکھان والے حضرت محمد مصطفیٰ نے تے سکھن والے حضرت عمر فاروق امام الہدا نے 12 سال لگ گئے سیکھیا کی ناظرہ سیکھیا حفظ سیکھیا قرات سیکھی تجوید سیکھی ترجمہ سیکھیا تفسیر سیکھی اسرار و رموز سیکھے احکام سیکھے منہیات سیکھے امورات سیکھے اور جننے بھی حقائق ہے سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اعظم نو ساریاں حقیقتاں سکھا چھڑیاں تائی تو 12 سال لگے سن نا جس وقت سورت بقرہ ہوئی ختم سورت بقرہ ختم ہوئی نا تو جناب فاروق اعظم چپ کر کے گھر نہیں چلے گئے جا کے پھر واپس آ گئے بڑی خوشی نال گئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں دعاواں کیتیاں تے خوشی نال گئے گھر تے گھر جا کے پروگرام بنایا سورت بقرہ ختم ہون دی خوشی دے وچ حضرت فاروق اعظم نے ایک اونٹ ذبح کیتا سی ایک اونٹ اگوں تانوں پتہ ہے نا عید الاضحیٰ دے موقع ہوتے اونٹ دی قربانی کنے دی ملی ہے وڈی قربانی دا بڑا بڑا مل سی اونٹ نو ذبح کیتا میں چھوٹا جانور ذبح کر کے 2 4 5 10 150 بندے نہیں بنانا میرے کو جنی بھی توفیق ہوئی میں اونی زیادہ خوشی کرنی ہے خوشی میں آ کے اونٹ ذبح کیتا تے اونٹ ذبح کر کے انہوں پکایا تے پکا کے اپنے دوجے پیر بھائیاں نو بلایا تے بلا کے دسترخوان بچھایا اس دسترخوان دے اوتے اپنے مہماناں نو بٹھایا تے بٹھا کے پکیا ہویا اونٹ انہاں نو کھوایا تے کیتا کی قرآن پاک دا علم سیکھن دا جشن آپ نے منایا ایویں دین دی علم دی قدر ایک اونٹ ذبح کیتا خوشی میں جا کے تے قرآن پاک نے ختم کیتا صرف سورۃ بقرہ پڑھیے اینا علم کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ اینا علم سی گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس دن حضرت فاروق اعظم دی شہادت ہوئی اے 26 اج ذوالحجہ ہے نا تے 26 ذوالحجہ نو حضرت فاروق اعظم دے اوتے قاتلانہ حملہ ہویا سی نماز دے دوران آپ دے اوتے ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی سی انہیں جناب فاروق اعظم دے اوتے قاتلانہ حملہ کیتا تے 3-4 دنوں تو بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت وچ یکم محرم الحرام نو شہادت دا مقام حاصل کر کے دنیا تو چلے گئے یکم محرم نو آپ دی شہادت ہوئی تے 26 نو آپ دے اوتے قاتلانہ حملہ ہویا تے یکم محرم نو جدوں آپ دی شہادت ہوئی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اج دنیا دے اوتوں اج علم دے 10 حصیاں دے وچوں 9 حصے اٹھا لے گئے کل علم دنیا دے اوتے 10 حصے وے پوری دنیا دے اوتے کل علم 10 حصے تے شہادت فاروق اعظم دے وقت آپ دی شہادت دے ٹائم تے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے عمر فاروق دنیا تو تشریف لے گئے نے لیکن حقیقت وچ ویکھیا جاوے کہ 10 حصے علم دے وچوں ایک حصہ علم دا دنیا تے رہ گیا 9 حصے علم دے اٹھا لے گئے اینا علم اللہ تعالیٰ دی ذات نے بارگاہ مصطفیٰ وچوں جناب فاروق اعظم نو عطا فرمایا اینا علم سی دوسری حدیث پاک میں آندا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاروق اعظم دے علم دے بارے ارشاد فرمایا ساری دنیا دے انساناں دا علم اکٹھا کر کے ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جائے ترکڑی دے ایک پلڑے وچ رکھیا جائے
تے دوسرے پڑھے دے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا علم رکھا جائے، ساری دنیا دے انساناں دا علم، ساری دنیا دے انساناں دا علم حضرت آدم علیہ السلام تو انسان چلے، سارے نبیاں دیا امتاں دا علم کٹھا کیتا جاوے تے امت مصطفیٰ دا علم کٹھا کیتا جاوے تے پہلی صدی دے اندر، دوسری صدی دے اندر، تیسری صدی دے اندر، چوتھی، پنجویں، چھویں، ستویں، نویں، چھویں، ستویں، اٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، ہن 15ویں صدی دا آغاز ہو چکا ہے تے قیامت تک آن والے جننے بھی مسلمان نے انہاں مسلمانوں دے کول، قیامت تک آن والے انساناں دے کول جنہ بھی علم ہوے گا ازل تو لے کے ابد تک، نبیاں تو سوا، نبیاں تو سوا، نبیاں تو سوا، رسولاں تو سوا سارے انساناں دا علم کٹھا کیتا جاوے، بھاویں کسی کو ریاضی دا علم ہے، کسی کو سائنس دا علم ہے، کسی کو صرف ناف دا علم ہے، کسی کو منطق دا علم ہے، کسی کو فلسفے دا علم ہے، کسی کو ریاضی دا علم ہے، کسی کو فزکس دا علم ہے، کسی کو کیمسٹری دا علم ہے، کسی کو کوئی علم، کسی کو کوئی علم، یہ جن بھی دنیا میں علم پڑھائے جا رہے ہیں یہ سارے علموں کو کٹھا کیتا جاوے تے سارے دنیا دے انساناں دا علم کٹھا کیتا جاوے، کٹھا کر کے ترکری دے ایک پلڑے میں رکھا جاوے، دوسرے پلڑے دے اندر حضرت فاروق اعظم دا علم کٹھا کر کے رکھا جاوے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری دنیا دے انساناں دے علم والا پلڑا ہولا ہو جاوے گا، فاروق اعظم دے علم والا پلڑا چک جاوے گا تے وزنی ہو جاوے گا۔ اینا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم نے عطا فرمایا، اینا علم کہ ساری دنیا کے انسانوں کا علم کٹھا کیتا جائے، جناب فاروق اعظم دا علم اس تو بھی زیادہ ہے۔ تو سیکھا کتوں سی؟ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں، سبحان اللہ۔ سیکھا کتوں سی؟ بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچوں۔ تے جنہیں سیکھیا، جنہیں سیکھیا، جس طالب علم نے سیکھیا، جس شاگرد نے سیکھیا، جس سٹوڈنٹ نے سیکھیا، او دا علم تے ساری دنیا دے انساناں نالوں زیادہ علم ہے تے جدی بارگاہ وچوں سیکھیا جا رہا ہے، انہوں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے کتنا کوئی علم عطا فرمایا ہوئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو جو تسی نہیں سو جان دے اساں تانوں او علم سکھا چھڈیا ہے تے نالے سکھایا ہے تے ہور کی فرمایا ہے وکان فضل اللہ علیک عظیما تے نالے تواڈے اوتے فضل عظیم فرمایا ہے۔ اور دوجے نبیاں نو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، رسولاں نو علم عطا فرمایا تے انہاں تے فضل کیتا۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک علم نبیاں نو دیتا، علم رسولاں نو دیتا تے انہاں تے فضل فرمایا۔ انہاں نبیاں نے جو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تیسرا سپارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے میں تانوں خبر دینا وا کس چیز دی جو تسی کھا کے آؤندے ہو، جو تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے آؤندے ہو، میں تانوں اس چیز دی خبر دینا وا۔ وَأُنَبِّئُكُم، میں تانوں متنبع کرنا وا، میں تانوں خبر دینا وا بما تاکلون، جو تسی اپنے پیٹاں وچ کھا کے آئے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، تے جو تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے آئے ہو۔ تہاڈی کھادی ہوئی چیز دا بھی تانوں میں علم دسنا وا تے جو تسی اپنے گھراں وچ چھپا کے آئے ہو میں او بھی تانوں دسنا وا۔ اے دیکھو نا، جدو بندہ کھا کے آوے نا کہ وہ کتنے ہوں پیٹ میں ہوں۔ ہوں جنوں بندہ آ کے ملتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ہوں وہ جنوں بندہ ملتا پیا انہوں کی پتا ہے کی کھا کے آیا؟ یہ روٹی کھا کے آیا، چاول کھا کے آیا ہوئے، کھیر کھا کے آیا، حلوہ کھا کے آیا ہوئے، گوشت کھا کے آیا ہوئے،
لونی چیز کھا کے آیا, میٹھی چیز کھا, کیڑی چیز کھا کے انہوں کی پتا لگے؟ یہ غیر نبی ہے نا, تا نہیں پتا نہیں لگتا. یہ غیر نبی ہے تا انہوں پتا نہیں لگتا پیا. تو جدو وہ عیسیٰ علیہ السلام دے حواری عیسیٰ علیہ السلام نو ملتے سن, آپ فرما دے سن فلانی شاہ کھا کے آیا میں, تو اج فلانی شاہ کھا کے آیا میں. جو چیز پیٹ میں وہ بھی دس دینے پہ, تے او آن والے دا کی پتا گھر دوجے پنڈے تیجے پنڈے چوتھے شہر اتنے پنجویں شہر کتنے گئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماندے تو اپنے فلانے گھر میں فلانی شہر چھپا کے آیا وہ بھی دس دینے پہ. رستے چ کنیاں دیوار آ گئی, ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں پتہ نہیں کنیاں دیوار, درجناں کے حساب سے دیوار. ایک دیوار کی گل ہے, نبی نو دیوار دے پیچھے کا پتا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام درجناں کے حساب سے دیواراں دے پچھلے پاسے دیا خبراں دے دیندے. یہ تے عیسیٰ علیہ السلام دے علم دا مقام ہے. تے اے کون نے؟ میرا آج دی راتی مسجد اقصی وچ میرے تے تیرے آقا محمد مصطفیٰ دے مقتدی نے. تے مقتدی دا علم زیادہ نہیں ہوندا, امام دا علم زیادہ ہوندا ہے. تے جدوں عیسیٰ علیہ السلام دے علم دا یہ مقام ہے, پھر ساری کائنات دے معلم حضرت محمد مصطفیٰ دے علم دا کی مقام ہوے گا. یہ بارگاہ مصطفیٰ وچوں حضرت عمر فاروق اعظم نو علم دا اینا خزانہ عطا کیتا گیا. خزانہ نہیں بلکہ خزانے عطا کیتے گئے سن. اور ایسے علم نو سکھ کے تے پھر حاصل کی کیتا؟ اس علم نو سکھ کے بارگاہ مصطفیٰ وچوں اس علم نو ذہن وچ دل وچ چھپا کے نہیں رکھیا, بلکہ اس علم دے اوتے عمل کیتا. مطلب ہے اس علم نو استعمال کیتا. استعمال کرنے مراد ہوئے تے عمل کیتا. اس سکھے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ وچوں علم نو سکھ کے استعمال کرتے ہوئے وہ تے عمل کیتا. تے عمل کردیا پھر ہویا کہ عدل و انصاف کیتا. اس سکھے ہوئے علم دے اوتے عمل کیتا تے کی ہویا؟ انصاف ہویا. اس سکھے ہوئے علم دے اوتے عمل ہویا تے پھر کی ہویا؟ 25 لاکھ مربع میل دے اوتے بادشاہی کیتی. اس علم دے اوتے عمل کیتا تے پھر مدینہ المنورہ دیاں گلیاں بازاراں وچ رات نو نیری رات وچ گشت کیتا. کون بھکھا تے کون پیاسا تے کون رجیا وے, کون دکھی ہے تے کون سکھی ہے. اس علم دے اوتے عمل کیتا تے فلسطین بیت المقدس دا افتتاح کرن دے واسطے گئے تے ایک سواری تے ایک غلام, کدی سواری دے اوتے غلام بندا تے کدی آپ ہی بن رہے. ایک میل سواری, ایک میل غلام دا, ایک میل اپنا, ایک میل غلام دا, ایک میل اپنا. جدو آخری میل باقی رہ گیا تے واری آ گئی غلام دی. سبحان اللہ, واری آ گئی غلام دی. ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی, حضور میں نہیں گستاخی کر سکتا, لوکی کی آکھن گے ویکھو غلام اتنے چڑھیا تے آقا تھلے پیدل پہ آندا وے, میں اپنی واری بھی تانوں دینا وا. آپ نے فرمایا نا نا نا, قیامت والے دن تینوں تیرے کو حساب لیا جائے گا, میرے کو میرا حساب لیا جائے گا. تو کہ آج تم گنجائش سے دینا ہوئے پیا, لیکن قیامت والے دن مینو تو گنجائش دے گا یا میرا پاپ چک لے گا. انہیں آخیا قیامت والے دن بس اپنے کام ہونا ہے. فرمایا ہوں تم ہی چڑھے گا. اے دنیا میں مذہب بڑے نے, ہندو مذہب بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, اور بھی بڑے مذہب نے, لیکن اس طرح دی مثال دنیا دے کسی مذہب نے پیش نہیں کی تھی. اگر اے مثال آقا تے غلام دے آپس وچ حسن سلوک دی پیش کی تھی تے صرف اور صرف اسلام نے پیش کی تھی. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا. اج ٹائم بدلیا گیا, 1 بجے تو لے کے 2 بجے تک میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ اس وعدے کے مطابق میں انہاں لفظاں دے ختم کرن دی کوشش کرنا وا. تے کئیاں نوں شاید یاد رہا ہوئے گا تے کئیاں نوں یاد نہیں رہا ہوئے گا. تے اج ویکھ لو ادھے بندے آئے, ادھے بندے تقریباً میرے خیال دے مطابق اجے ادھے بندے آئے.
تو چاہیے کہ جس وقت مسئلہ کیتا جائے نا، کوئی اعلان کیتا جائے، انہوں یاد رکھنا چاہیے وے، یاد رکھ کے پھر وہ عمل کرنا چاہیے وے۔ 1 بجے جمعۃ المبارک دا خطبہ شروع کرن دا اعلان کیتا سی تے 2 بجے ختم کرن دا اعلان کیتا سی۔ تے اے دعا کریا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو دنیا دیاں گلاں یاد رکھن دی بجائے سانو دین دیاں گلاں یاد رکھن دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا، دین والے پاس اتنی توجہ نہیں تو یہ اثر پیا نا، اتنا اثر تا ہی پیا وے۔ اس واسطے توجہ زیادہ دین والے پاسے ہونی چاہیے، لیکن اسی دین والے پاسے ٹائم نہیں دیں۔ اگر کوئی دینا بھی تو اینج دینا جی مال زکات نہیں چاہیے، 24 گھنٹے دے وچوں اینج لوکی ٹائم دے دین واسطے، پہلے نمبر تے دے ہی نہیں ہے، تو جے دے بھی نے تو پھر اینج دے جی اپنے مال دے وچوں زکات چاہیے۔ تو زکات کنی ہوندی ہے؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ۔ ہوں دن رات دے گھنٹے 24 نے، گھنٹے کنے نے؟ 24 نے۔ تو یہاں 24 تسی مطلب کہ لے جاؤ نا، ڈبل کر لو، اگوں تسی حساب لاؤ کہ 40 حصے مال ہونا تے 39 حصے بندہ اپنے کو رکھ دیا تے 40واں حصہ زکات دیندا ہوئے۔ اینی بھی لوکی توجہ دین والے پاسے نہیں کرتے، اینا بھی ٹائم نہیں دیندے۔ رات دنیا دے وچ، دن دنیا دے وچ، صبح دنیا دے وچ، شام دن شام دنیا دے وچ، سارے معاملات دنیا دے وچ۔ لیکن اگر کسی نے پوچھا جائے نا کہ وضو دے فرض کنے نے یا غسل دے فرض کنے نے، تے شاید 100 دے وچوں 50 بندے دس سکن، 100 وچوں 50 بندے دس سکن کہ غسل دے فرض 3 نے، وضو دے فرض 4 نے۔ لیکن 95% ساڈے ایسے مسلمان بھੈਣਾਂ بھرا نے جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ دین دے نال نہ لگاؤ رکھن دی وجہ تو ساڈا انجام کی ہے۔ دیکھو نا، میں 2-3 منٹ کر لے لواں تے معذرت ہے، خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی دا ابا فوت ہو جاوے، کسی دی ماں فوت ہو جاوے، کسی دا بھرا فوت ہو جاوے، تے نتیجہ کی نکلدا ہے؟ ایتھے تے نہیں ہے لیکن کئی تھاواں تے پنڈاں تھاواں تے رواج ہے، او میاں جی نو بلا کے لیاؤ، جی فلانے صاحب نو بلا کے لیاؤ، او کی کرے ساڈے ابے نو آ کے غسل دے، ساڈے بھرا نو آ کے غسل دے، یا نہوان والے نو لیاؤ جی، وہ ساری آ کے ماں نو غسل دے، ساری دھی نو آ کے ساری بھن نو آ کے غسل دے۔ تو جس وقت جائیداد ونڈنی ہوئے نا، جس وقت جائیداد ونڈنی ہوئے، وراثت تقسیم کرنی ہوئے، اس وقت جھگڑا پا کے بہ جاندے نے، تنازع پا کے میرا اینا حصہ بنتا ہے، میرا اینا حصہ بنتا ہے۔ تو بندہ پوچھے غسل دین دے ٹائم تے تو کتنے ہے؟ جدو کفن دتا جا رہا سی تیرے پیو نو، اس وقت کتنے ہے؟ جدو غسل دتا جا رہا سی اس وقت تو کتنے ہے؟ اس وقت ڈر کا ہاتھ نہیں تھا لانا پیا کتنے کچھ ہو نہ جائے۔ اور اپنے مرے ہوئے پیو نو مرن دے ٹائم تے ہاتھ ہی نہیں لانا پیا۔ کئی تھاواں تے جان کا اتفاق ہوتا نا، تو فڑ فڑ کے دھکے نہ لگے کریدا اولاد نو، وہ کم سے کم ہور کچھ نہیں تے اپنے پیو دی میت دے اوتے پانی پا چڑو 2-4 لوٹے، تاکہ تہاڈا بھی جڑا نام ہے نا وہ غسل دین والے میں آ جائے۔ اینی ساتھ بھی حاصل نہیں کرتے، لیکن کم سے کم خیال کرنا چاہیے غسل دینا ثواب ہے، کفن دینا ثواب ہے، لیکن سب تو پہلے سب تو زیادہ کہدا حق بنتا ہے؟ باپ فوت ہو جاوے پتراں دا حق بنتا ہے، بھرا فوت ہو جاوے بھراواں دا حق بنتا ہے، بہن فوت ہو جاوے بہناں دا حق بنتا ہے، ماں فوت ہو جاوے دھیاں دا حق بنتا ہے اپنی ماں نوں غسل دین۔ لیکن یہ چیزاں کدوں ملن گیاں؟ جدو جلدی مسجد میں آواں گے، جس وقت جلدی آواں گے نا مسجد صرف تمہیں پتہ لگے گا آپ ہی غسل کنج کرنا میں، میت نو غسل کنج دینا میں، آپ ہی وضو کنج کرنا میں، میت نو وضو کنج کرانا میں، آپ ہی کپڑے کیویں پانے نے، میت نو کفن کنج دینا میں۔ یہ گھر بیٹھے نہیں پتہ چلتا، یا دنیا داری میں کھپن کی وجہ تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو کسی استاد دے کول، کسی عالم دین دے کول، کسی امام دے کول، کسی خطیب دے کول جا کے بوے گا، کوئی درس قرآن سنے گا یا درس حدیث سنے گا، پھر تینوں پتہ لگے گا۔ تو کنی دیر تک یہ دنیا دے وچ کھپ کے یا غفلت جو وقت گزارو گے، آخر کار ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے نا، تو پھر پتہ لگے گا نا غسل کون دیندا وے تے ثواب کون حاصل کردا وے، جائیداد حاصل کرنے واسطے اگے اگے ہو کے بہنا وے، غسل دین واسطے تیرا پتہ ہی نہیں لگتا تو کتنے گیا ہوا۔ اس واسطے انہاں چیزاں تے غور کرو، یہ وقت ہر ایک دے اوتے آنا ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات سانو حضرت سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم دے تے چلدیاں ہویاں زیادہ تو زیادہ دین دا علم سیکھن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.